اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ تم قوامین قائم رہنے والے، قوام مضبوط، بالقسط انصاف پر گواہ، انصاف کے ساتھ، شہداء للہ، اللہ کے واسطے گواہی دینے والے، ولو علی انفسکم، اگرچہ یہ گواہی تمہیں اپنی نفسوں کے خلاف، اپنی جانوں کے خلاف دینا پڑے، اول والدین یا والدین کے خلاف دینا پڑے، والاقربین یا کسی قرابت دار کے خلاف دینا پڑے، ان یکن غنیہ، اگر ہو وہ شخص جس کے خلاف آپ کو گواہی دینا پڑے وہ دولت مند، غنی، مالدار، او فقیرن یا وہ کمزور آدمی ہو، فقیر ہو، ماڑا ہو، فاللہ اولا بہما، پس اللہ رب کریم کی وہ ذات ہے کہ وہ ان سب سے بہت ہی اوپر اور بہت ہی بلند ہے، ان ساروں سے وہ اوپر اور بلند ہے۔ فلا تتبعوا الہوی، پس مت پیروی کرو خواہشات کی، ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل نہ کر سکو، انصاف نہ کر سکو، وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم پیچ دو، بات کو گھما پھرا کر کرو، او تعرضوا، یا تم اعراض کرو، پہلو تہی کرو، منہ موڑ لو، یعنی آپ تمہارا پروگرام ہی رہ جائے کہ ہم گواہی دیں، گواہی دینے سے بعد آ جاؤ، رک جاؤ، فإن اللہ، پس بلا شبہ اللہ، کانا ہے، بما تعملون، اس چیز سے کہ جو بھی تم اعمال کرتے ہو، جو بھی تم کام کرتے ہو، خبیرہ، وہ خبردار ہے۔ یہ 25واں خطاب ہے ایمان والوں کے نام، اور ان سے جو ایمان والوں کو مخاطب کر کے بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے کہ انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، انصاف پر قائم رہنے والے ہو جاؤ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہم جس ملک پاکستان میں رہتے ہیں، اس ملک عزیز میں مسلمانوں نے انصاف کو صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو قتل کر چھوڑا ہے، اور پھر اگر مزید نظر دوڑائی جائے تو انصاف کا صرف قتل ہی نہیں ہوا، بلکہ اس وقت معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو انصاف کو قتل کر کے اس کے لاشے کو مسخ کر کے رکھ دیا گیا ہے کہ اب اس لاشے کو تلاش کرنا چاہیں تو وہ بھی ہمیں کہیں انصاف کا نظر نہیں آتا، پتہ چلے کہ یار یہ مرا پڑا کہیں انصاف پڑا ہے۔ یعنی اس ملک پاکستان میں کہیں انصاف نام کی کوئی چیز مری پڑی بھی نظر نہیں آتی کہ یہاں انصاف ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال ہماری ہے، اور اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ۔ تمہیں انصاف کرنا ہے، چاہے اپنے نفس کے خلاف ہو، اپنی جان کے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، عزیز و قریبیوں کے خلاف ہو، کسی بڑے آدمی کے خلاف ہو، کسی ماڑے کے خلاف ہو، جیسا بھی ہے تم انصاف پر اپنے ترازو کو قائم کر دو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں کو یہ 26ویں بار خطاب کیا جا رہا ہے، اور آگے کیا ارشاد فرمایا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ایمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لاؤ، کسے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ گویا ایمان والے ہیں، یعنی دعویٰ ایمان کرنے والے ہیں، ابھی وہ چیز جس پر ایمان ہونا چاہیے وہ دعویٰ کرنے کے بعد وہ یعنی زبانی تو ہے،
قولی تو یہ بات ہے ان کے ذہن میں کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہو چکے ہیں، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ، نزل علی رسولہ، جو اللہ رب کریم نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ، انزل من قبل، جو اس سے پہلے نازل کی جا چکی ہے، وَمَن یکفر باللہ، اور جو شخص انکار کرے ساتھ اللہ کے، وَمَلَائِکَتِہِ، اور ساتھ فرشتوں کے، وَکُتُبِہِ، اور اس کی کتابوں کے، وَرُسُلِہِ، اور اس کے رسولوں کے، وَالْیَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کے ساتھ وہ انکار کر دے، فقط ضل ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہوا گمراہ ہونا دور کا۔ میرے بھائی، انکار دو طرح سے ہوتا ہے، انکار ایک قولی ہے اور ایک فعلی ہے، دونوں طرح کا انکار کافر ہی بیسیکلی ہوتا ہے، انکار دونوں طرح کا کرنے والا کافر ہی ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے زبانی طور پر یعنی قولی طور پر جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے ان ساری چیزوں کا زبانی انکار کیا، انہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ کافر ہے۔ لیکن وہ لوگ جو زبانی طور پر کہتے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں، ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے، ہمارا اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان ہے، قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے، اگر یہ ساری چیزیں ایمان رکھنے، فرشتوں کو بھی ہم مانتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ماننے کے بعد جب عمل کی باری آئے تو اس میں کورے ہو جائیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ جو صورتحال اس وقت ہماری ہے، یعنی بیسیکلی تو یہ دونوں کافر ہی ہیں، لیکن اب ایک زبانی طور پر کفر کر گیا تو وہ تو کافر ہم سب یہ کہے گے کہ نظر آ رہا ہے بھی کفر کر دیا، یہ انکار کر گیا ان چیزوں کا۔ لیکن وہ لوگ جو زبانی طور پر اس کا انکار نہیں کرتے لیکن عملی طور پر وہ اس سے ماننے والے نہیں ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو ان کو جو اسلام نے نام دیا ہے وہ منافق کا دیا ہے، وہ بھی آگے آئے گا۔ اس لیے یہ بات تفہیم والی ہے کہ قولاً اور فعلاً دونوں طرح کا انکار بہرحال انکار ہی ہوتا ہے، لیکن اگر قولاً انکار نہ کیا جائے، قولاً اقرار ہو اور فعلاً اس کا انکار کیا جائے تو اسے منافق کہتے ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، پھر انکار کر گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، پھر انکاری ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں زیادہ ہی ہوتے چلے گئے، انکار میں زیادہ ہی بڑھتے چلے گئے۔ لم یکن اللہ، ہرگز نہیں ہے اللہ کہ لیغفرہم، ان کو بخش دے، ولا لیہدیہم سبیلا، نہ ہی اللہ اب ان کے لیے سیدھی راہ دکھائے گا ان کو۔ تو یہ بات بھی یہاں ارتداد کی بات ہو رہی ہے، مرتد ہونا، یعنی ایک بندہ ایمان لانے کے بعد پھر مرتد ہو جاتا ہے، پھر ایمان لاتا ہے، پھر مرتد ہوتا ہے، اور پھر اس ارتداد میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، یعنی اب دوبارہ ایمان کی طرف واپس نہیں لوٹتا۔ تو یہ آیا مبارکہ یہ بات واضح کرتی ہے کہ جو ہمارے ہاں معروف بات ہے کہ مرتد کی سزا موت ہے۔ اگر مرتد کی سزا موت قرآن نے کہی ہوتی تو یہ ایمان کے بعد جب کفر کی طرف لوٹتا تو مار دیا جاتا، جب مار دیا جاتا تو پھر دوبارہ ایمان والی صورت کوئی بنتی اس کی؟ یعنی یہ بات تو واضح کر دی اللہ رب کریم نے۔ یعنی ہمارے ہاں باتیں اور معروف ہیں، کچھ سلسلہ قرآن کریم کا اور ہے، لیکن چونکہ ہم قرآن کے قریب جانے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ہم تو ساری دوسری چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں اور اندھے دھند دوڑ رہے ہیں، فکر وہاں پر بھی ہماری کوئی نہیں، سوچ وہاں پر بھی ہماری کوئی نہیں کہ کر کیا رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین۔ یہ آگے بات آ گئی اللہ رب کریم کی طرف سے، بشر خوشخبری دو ایمان والے منافقوں کو، خبر دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے قولاً اقرار کیا ہے اور عملاً انکار کر رہے ہیں، ان کو خبر دے دیجئے بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے واسطے اللہ رب کریم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو عملی طور پر انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا، اللہ رب کریم نے ان کے لیے عذاب دردناک تیار کیا ہوا ہے۔ الذین، وہ لوگ، یتخذون الکافرین،
پکڑتے ہیں کافروں کو، انکار کرنے والوں کو، اولیاء دوست من دون المؤمنین ایمان والوں کے سوا۔ ایبتغون کیا وہ تلاش کرتے ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں، عندہم نزدیک ان کافروں کے، ان انکاری لوگوں کے، ان منکروں کے، العزت و عزت، فإن العزت للہ جميعا، یاد رکھیے کہ عزتوں کا مالک اللہ ہے، عزتوں کے مالک یہ وڈیرے نہیں ہیں، عزتوں کے مالک یہ بیٹھکوں اور کوٹھیوں والے نہیں ہیں، عزتوں کے مالک یہ نہیں ہے جن کے پاس بھاگ بھاگ کر ہم جاتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو شاید ہمیں عزت مل جائے گی، مقام مل جائے گا۔ مقام اور عزت اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ اس عزتوں سے نوازتا ہے۔ دنیا ساری لگی رہے کسی کو ذلیل کرنے، لیکن جب اللہ رب کریم کسی کو ذلت اور رسوائی سے بچانا چاہے تو زمانہ سارا بھی اس کے خلاف ہو جائے، اللہ رب کریم اسے بچاتا ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ، تحقیق اتارا اوپر تمہارے، فی الکتاب بیچ کتاب کے، اس کتاب کے اندر، ان یہ کہ اذا سمعتم جب سنو تم، آیات اللہ کی آیتوں کو، یکفر بہا کہ ان کے ساتھ انکار کیا جا رہا ہے، ان کو چھوڑا جا رہا ہے، ان کا کفر کیا جا رہا ہے۔ یہ انکار بآیات اللہ کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ وہ یہود و نصارہ کی بات تو ہو نہیں رہی، یہ تو انہی لوگوں کی بات ہے جنہوں نے قولی طور پر اقرار کیا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن پھر جب وہ اللہ کی آیتوں کی طرف آتے ہیں تو ان آیتوں کا وہ عملی طور پر انکار کر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، جب تم سنو کسی ایسی مجلس کے اندر، کسی ایسے لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا اور ان آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ شغل بنایا جا رہا ہے۔ یہ آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت واللہ سوائے مذاق کے کہیں اور نظر بھی آتا ہے کچھ ہمیں، کہیں قرآن کو، یعنی یہ کوئی سمجھتا ہے اس بات کو کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ مذاق نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، پس مت تم بیٹھو ان کے ساتھ، اس مجلس سے اٹھ جاؤ، وہ مجلس برخاست کر دو، اس مجلس کے اندر تم نہ رہو جہاں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو یا جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ ان کے ساتھ مت بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کے اندر، کسی اور چیز کے اندر بحث تکرار کر رہے ہو تو تم وہاں بالکل بیٹھو، لیکن جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، انکار کیا جائے، وہاں بیٹھنا تمہارا جائز نہیں ہے۔ اِنَّكُمْ اِذَا اور ہماری ان بیٹھکوں میں ہوتا کیا ہے؟ ہماری ان جہاں یہ مجلسیں قائم ہوتی ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں تو کھلے عام مذاق ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، کھلواڑا کیا جا رہا ہوتا ہے اللہ کی آیات کے ساتھ، لیکن پھر ہم وہیں جگہ پر جا کر بیٹھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ یاد رکھو کہ اگر تم نے یہ کیا تو تم بھی انہی کی مانند ہوگے۔ تم وہاں جا کر اگر بیٹھے ہو مجبوری سے پھر بھی تم ان کی طرح ہو، اگر تم وہاں جا کر بیٹھے ہو خوشی سے پھر بھی تم انہی کے ساتھی ہو۔ یہ بات یاد رکھو، اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ بلا شبہ اللہ جامع المنافقین جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جميعا سارے کے سارے اکٹھے کر کے جہنم کے اندر اللہ داخل کر دے گا۔ یہ قولی انکار کرنے والے اور عملی انکار کرنے والے سارے کے سارے اللہ رب کریم فرماتے ہیں جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ الذین وہ لوگ یتربصون جو انتظار کرتے ہیں بکم تمہارے ساتھ، فإن کان لکم فتح یہ ان منافقوں کی بات ہو رہی ہے، اگر ہو واسطے تمہارے فتح من اللہ کی طرف سے، قالو کہتے ہیں الم نکم معکم کیا ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ فَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِ نَصِيبٌ اور اگر ہو واسطے کافروں کی کوئی حصہ، قالو کہتے ہیں الم نستحوذ کیا نہ غالب آئے تھے ہم علیکم اوپر تمہارے، وَنَمْنَعَكُمْ اور نہ منع کیا تھا ہم نے من المؤمنین تم کو مسلمانوں سے، فاللہ یحکم پس اللہ فیصلہ کرے گا بینکم درمیان تمہارے، یوم القیامہ قیامت کے دن، وَلَن یجعل اللہ اور ہرگز نہ کرے گا اللہ للکافرین واسطے کافروں کے، علی المؤمنین اوپر ایمان والوں کے، سبیلا کوئی راہ۔ یہ منافق پہلے شر کے لیے شہ دیتے ہیں دونوں طرف، ادھر جائیں گے تو کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں اٹھو خیر ہے تم حق پر ہو، ادھر جائیں گے تو کہیں گے کوئی بات نہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہمارا جتھا بڑا تو دونوں طرف بھاگ بھاگ کر جائیں گے، اور پھر جب یہ سلسلہ کوئی خرابی والا شروع ہو جائے تو پھر الگ بیٹھ کر دیکھتے ہیں، پھر جو ہی سمجھتے ہیں کہ کسی ایک طرف
وہ معاملہ جو ہے پلڑا بھاری ہو گیا ہے تو وہ وہاں جائیں گے اور ان کو اپنا آپ منواتے رہیں گے کہ ہاں دیکھو ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم نے یہ کہا تھا ہو جائے گا، تو وہ ساری باتیں پھر کریں گے اور ان کو ساتھ قریب کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ منافقوں کی حالت ہے، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والوں پر کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ یہ معاملات میرے بھائیوں سیکھنے والے ہیں۔ آج 13 مارچ 2021، 2015 سے 6 سال گزر گئے۔ علامہ عبد الکریم مصری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور وہ اسی بات کو لے کر اپنی زندگی میں بیان کرتے کراتے سنتے سناتے رہے۔ ہم سب ان کی اس بنائی ہوئی جگہ پر بیٹھ کر کم سے کم کبھی کبھی اس بات کو یاد کرتے رہیں کہ میرے بھائیوں، ہم سب کو مرنا ہے، کوئی ہم میں باقی نہیں رہے گا۔ یہ دنیا کے جتنے کھنگڑ ہیں سارے ادھر ہی پڑے رہ جائیں گے اور ہمیں بلا لیا جائے گا، پھر حساب ہمیں اپنا دینا ہوگا۔ اللہ کے لیے اپنے اندر سے نفاق کو ختم کرتے ہوئے خالص دین کی طرف آئیں تاکہ کل قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں، ورنہ انجام یہود و نصارہ والا ہمارا بھی ہوگا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا